کی بارگاہ بےکس پناہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش کرے. درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ والبیت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ودانا قبول ختم الرسل مولا کل اسمے وبار راہ و مخشا فروغ وادی یسینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی عاشی وہی کہا. آج کی یہ محفل میلاد پاک شادی کے پرمسرت موقع پہ حصول برکت کی غرض سے منعقد کی گئی ہے. شادی انسانی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کے آتی ہے. اسلام کے علاوہ بھی دوسرے مذاہب میں شادی کے مختلف انداز ہیں. لوگ شادیاں کرتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، اور اسلام میں کہ اس کی ایک صورت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یعنی میرا طریقہ ہے. آج کے زمانے میں یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے بہت سے خطے میں بغیر شادی کی بھی اولاد اور جوڑے کا رہنا پایا جاتا ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کرو اور پھر ساتھ رہو اور افزائش نسل کی طرف متوجہ رہو. اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے جملے میں ہمارے لیے واضح ہدایت فرما دی کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، میرا لائف سٹائل ہے. تو نبی جو کریں یا نبی جو کہیں وہ اسلامی قانون بنتا ہے. تو دین کا حصہ یہ بن. اس میں بہت سارے پہلو ہیں، لیکن دو تین بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. شادی کی یا نکاح کی ایک سماجی حیثیت ہے اور ایک مذہبی حیثیت ہے. سماج کو آگے بڑھنا ہے، اس کا طریقہ اسلامی طریقہ نکاح ہے. لیکن یہ سمجھ کا تعلق سماجیات سے بھی ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سماجی مسئلہ ہے، سماجی گیدرنگ ہے، سوشل گیدرنگ سمجھتے ہیں، اس سے آگے نہیں سمجھتے. جبکہ سرکار یہ مزاج دے دے کہ یہ میری سنت ہے،
نبی کی اطاعت اور قرآن کا حکم سمجھ کے کرو، کیونکہ قرآن یہ فرماتا ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے اسے لے لو۔ نبی جو لائف اسٹائل دے رہے ہیں وہ ہے نکاح کا، تو یہ نکاح سنت رسول بھی ہے اور سنت رسول پہ چلنے کا حکم قرآن میں ہے، تو گویا یہ خدا کا حکم ہے۔ تو سماجی حیثیت بھی ہے اور مذہبی حیثیت بھی ہے۔ اگر کوئی مومن اللہ پہ ایمان رکھنے والا، رسول اللہ پہ ایمان رکھنے والا شادی کرتا ہے تو وہ صرف سامنے نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے پیچھے بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ وہ صرف اس تقریب کو نہیں دیکھتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس تقریب کا حکم اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لہذا سنت کو سنت کی حیثیت سے کرتا ہے۔ اگر آپ سنت کو سنت کی حیثیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر سنت کی حیثیت سے نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا صرف نکاح موج مستی کا ایک موقع نہیں ہے، ایک ایسی گیدرنگ نہیں ہے جس میں تمام حدوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، تمام قسم کی موج مستیاں ہوتی ہیں۔ یہ مد نظر رکھیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ محفل ہے، محفل نکاح، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی محفل ہے، اس کو اسی انداز سے کرو گے تو فلاح و بہبود رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو ایک لڑکا ہوتا ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے، دونوں کے ایجاب اور قبول کے ساتھ، دونوں کی مرضی کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل جان لیے جائے۔ آپ کہیں بھی ایڈمیشن لیتے ہیں تو پہلے اس کا کورس کرتے ہیں نا، تو شادی سے پہلے بیوی کے حقوق، بیوی کو شوہر کے حقوق، ساتھ رہنے کے معاملات، اور جو معاملات ہوتے ہیں آج پریشانیاں ہو رہی ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو مسائل پتہ نہیں ہے، ساتھ رہنے کے مسائل پتہ نہیں ہے، اور کبھی کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے، اللہ محفوظ رکھے، تو اس کے بارے میں بھی نہیں معلوم۔ تو چاہیے یہ کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا ایک کورس جو اسلام نے سکھایا ہے طریقہ کہ بھائی نکاح کرو، نکاح میں کیا تمہارے حقوق ہوتے ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، رہنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، تنبیہ کے کیا طریقے ہوتے ہیں، اب تم ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہے ہو تو تمہارے ساتھ کیا معاملات ہیں، اس کا اسلامی طریقہ جان لینا چاہیے، تاکہ آنے والی زندگی میں بار بار مولانا صاحب کے پاس، علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ عالم سے پہلے کانٹیکٹ کر لو، تعلق بنا لو، مسائل جان لو، اس کی بہت ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک لڑکا ایک لڑکی ملتے ہیں تو ایک زندگی، نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ جو عمر دراز آدمی ہوتے ہیں ان کے ذہن میں اس ملنے کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے، نوجوانوں کے دل میں ایک الگ مسئلے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کچھ اور فرماتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سبق لے لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت فرما رہا ہے۔ دیکھیے جو بزرگوں کا طریقہ وہ کیوں صحیح ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز سے خدا کی توحید کے پہلو نکالتے ہیں، اور وہ اس لیے قرآن کا بھی یہی طریقہ ہے۔ نکاح آپ سمجھ لے کہ ملنے ملانے کا مسئلہ ہے، نوجوان کے دلوں میں جو جذبے ہیں، جو جوش ہے، جو امنگ ہے، بس وہی تک ہے معاملہ ہے، لیکن میرے بھائی اس سے معاملہ آگے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، رب کا تقوی اختیار کرو، رب کا تقوی اختیار کرو۔
جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا. یہاں پر کس کے بارے میں کس کو فرما رہا ہے؟ تمام انسانوں سے فرما رہا. تو پیدائش کے مسئلے کب ہوتے ہیں؟ نکاح کے بعد. نکاح ہوئے تو اولاد ہوئی، پھر اس اولاد کی بھی نکاح ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے میاں بیوی کو دیکھ رہے ہو، بیوی میاں کو دیکھ رہے، دونوں اپنے باپ کو دیکھ رہے، اپنی ماں کو دیکھ رہے، ماں باپ دادا دادی کو دیکھ رہے، نانا نانی کو دیکھ رہے، وہ اپنے اوپر والوں کو دیکھ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تم ان کو بھی دیکھ لو، اور میاں بیوی کو، بیوی میاں کو دیکھ لے، بال بچے ماں باپ کو دیکھ لے، دادا دادی نانا نانی کو دیکھ لے، اور تمام آس پاس جتنے لوگ ہیں سب کو دیکھو. لیکن یہ ضرور دیکھو کہ یہ تو مخلوق ضرور ہے، مگر یہ آئے کیسے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تم لوگوں کو پیدا فرمایا ہے. یعنی تمہاری تخلیق بھی بے مثال ہے، اور پیدا کرنے والا اس سے بڑا بے مثال ہے. وہ تمہارا پیدا ہونا اس لیے بے مثال ہے کیونکہ وہ تمہارا پیدا ہونا نہیں ہے بلکہ خدا کا پیدا کرنا ہے. سمجھ لے دونوں میں بات. ایک تو آپ پیدا ہو گئے، کون پیدا ہوا؟ فلاں پیدا ہوا. لیکن مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے. سمجھ میں بات ہے؟ تو مخلوق کے ذریعے سے خدا کو پہچاننے کا طریقہ یہ قرآن کا طریقہ ہے. آسمان میں الگ سے چیز، ماورائی چیز نہیں ہے یہ. ہم خدا کو بندوں کے درمیان پہچانتے ہیں، اور اللہ بھی اپنے بندوں کے درمیان پہچانتا ہے. تم اپنے باپ کو دیکھو تو تمہیں اپنا باپ سمجھ میں آئے گا، پھر اس باپ کو دیکھو وہ سمجھ میں آئے گا، اور سب کو سمجھنا ہو تو اللہ فرماتا اپنے رب سے ڈرو، پالنہار سے ڈرو جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے مگر ایک جان سے پیدا فرمایا ہے. ایک تھے آدم، ان سے پیدا کیا تو حوا کو پیدا کیا. خلق منہا زوجہا، ان سے ان کے جوڑے کو پیدا فرمایا. میں ایک بات بہت قریب ہو کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں. جب کسی نوجوان لڑکے کو یا لڑکی کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے، رب کو پہچانو. تھوڑا قریب آ کر رب کو کیسے پہچانو؟ اب قریب کوئی بچہ جوان ہو رہا، نوجوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، اگر تھوڑا باپ ماں سے جھجک ہے، ادب ہے، لحاظ اور مروت ہے. اب یہ آداب ختم ہو رہے، لحاظ ختم ہو رہا ہے، اس کا بڑا فقدان ہو رہا، بے حیائی آ رہی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. جس کی حفاظت کرنا چاہیے گا اس کی حفاظت ہوگی، جس کو چھوڑنا چاہیے گا اس کو چھوڑ دیجیے. شادیوں میں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، بچی اس سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں. عورتوں کا الگ سیپریٹ رکھو میرے بھائی، مردوں کا سیپریٹ رکھو. یہ سسٹم سنا رکھو. تو جب نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو جو بایولوجیکل اس کے اندر چینجز آتے ہیں تو پھر اس کو جوڑنے کی خواہش ہوتی ہے. یہ اللہ کی جانب سے ایک فطری بات ہے. تو اب اس کے انقضاء کے لیے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے. تو بولتے ابا دھیان نہیں دے رہے، یار کچھ کرو کہ میری شادی ہو جائے. اماں دھیان نہیں دے رہی، بھیا دھیان نہیں دے رہے. یہ کس سے آپ شیئر کرتے؟ جو آپ کا عزیز ہو، بہت بے تکلف ہو، آپ اس سے شیئر کرتے. یار شادی کی بڑی ضرورت ہے اور شادی نہیں ہو رہی ہے نا. تو اگر ماں باپ آپ کے جذبات کا لحاظ رکھنے والے ہیں اور سمجھتے ماں باپ کو دھیان رکھنا چاہیے، بچہ کا قدم آج کل کیا بات ہے پہلے سے بدل گیا، بہک رہا ہے، تو سمجھ میں بات آتی ہے. اگر ماں باپ تھوڑا شعور بیدار رکھتے ہیں تو بچے کے بہکتے ہوئے قدم، چلتے ہوئے قدم اور چہرے کے انداز، کپڑے کا انداز، بول چال کا انداز بتا دیتا ہے کہ آج کون سی آج کل کن صحبتوں میں رہ رہا ہے، کیا ضرورت ہے. تو اس کی ضرورت کا بھی کو مد نظر رکھ کر کے والدین کو توجہ رکھنی چاہیے. سرکار نے یہ فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے حقوق والدین بچوں پہ تو ہیں، بچوں کے حقوق والدین پہ یہ ہے کہ جب بچہ جوان ہو، بالغ ہو، جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرے. یہ بچوں کے حق ہے والدین پہ. تو اگر مان لیجئے کہ یہ مسئلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے بہت بے تکلف ہے.
کسی ایسے آدمی سے نہیں بول پاتا ہے جس سے اس کو لحاظ ہوتا ہے کہ میری شادی ہونی ہے، تو لیکن ایک جو اس کو ضرورت ہے، ایک فطری ضرورت ہے، بایولوجیکل نیڈ ہے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا مہربان، کیسا شفیق، کیسا اپنا ہے، اس کو آگا کیسا اپنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ان ضرورتوں کا لحاظ رکھتا ہے جو بندہ اپنے عزیز ترین، اپنے قریب ترین، اپنے بہت بے تکلف دوست سے صرف شیئر کرتا ہے۔ کبھی کبھی حیا اگر غالب رہی تو اس سے بھی شیئر نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ فرماتا خلق منہا زوجہا، تمہارے حضرت آدم کے جوڑے پیدا کیے ہیں تو اے لوگوں تمہارا بھی جوڑا پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بتائیے یہ نوجوانوں کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ کون میرا خیال رکھ رہا؟ جو کوئی خیال نہیں، جو سب سے اپنا ہے وہ میرا خدا ہے۔ خدا کے رنگ الگ الگ ہے، اللہ خود فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ کی ایک نئی شان ہے۔ ہم جب اپنے دل میں اللہ سے کچھ باتیں کرتے ہیں تو بات سے بھی نہیں بول پاتے، خدا سے بول دیتے۔ بیوی سے نہیں بات بولتے، کچھ بیوی سے چھپاتے، کچھ بیوی سے بولتے، کچھ دوستوں سے چھپاتے، کچھ دوستوں سے بولتے، کچھ باپ سے چھپاتے، کچھ باپ سے بولتے ہیں۔ تو ہر چیز اوپن نہیں کرتے کوئی کسی پر بھی، لیکن جو چیز کسی پر اوپن نہیں کرنا چاہتا انسان، اپنے وہ عیب، اپنی وہ باتیں جو کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، نہیں چاہتا کہ ہم اس کو بتائیں، وہ خدا سے بتا دیتا ہے۔ تو کتنا اپناپن اس سے محسوس ہوتا ہے کہ بارے اللہ میں ایسا بولتا ہوں کہ کوئی نہیں سنتا ہے لیکن تو سن لیتا ہے۔ اپناپن اس کے ساتھ رہتا ہے، ایسا اپناپن کہ پھر کسی کے ساتھ ویسا نہیں رہتا ہے۔ تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جو میرا دوست ہے جیسا کوئی دوست نہیں، میں اس سے اتنا بے تکلف ہوں کہ جس سے جتنا کسی سے بھی نہیں۔ تو وہ مناجات کرتا ہے، سمجھ گئے مناجات کیا کہتے ہیں؟ جو پھسپھسا کے بولتے ہیں نا، ہلکے ہلکے، ویسی بھی مناجات ہے۔ اب تو وہ مناجات زبان سے ہوئی تب نا، جو دل سے ہوئی تو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ تو آپ زبان خاموش رکھیے، دل سے تعلق ہے، معاملہ اس کا ہے، دل سے باتیں ہو رہی ہے، بغل والا بھی نہیں جان رہا ہے۔ دل دکھا ہے تو رب جان رہا ہے، دل خوش ہے تو رب جان رہا ہے۔ تو کتنا اپناپن لگے گا۔ اور اللہ اتنا قریب اللہ کی محبتوں کو محسوس کرتا ہے۔ جب نعمتیں ملتی ہیں تو لگتا ہے یا اللہ میری ان ضرورتوں کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں رکھی۔ بارے اللہ تو میرا کتنا اپنا ہے کہ ان ضرورتوں کو بھی یا اللہ تو ہی جانتا ہے اور تو ہی میری پورا فرما رہا ہے۔ تو اس سے اتنا قرب محسوس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی سونامی دیکھ لے، اللہ محفوظ رکھے ہمیں اور آپ کو، زلزلے دیکھ لے، لوگوں کو ماس لیول پہ مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اللہ سے کام جاتا ہے۔ بارے اللہ تو کون سا خدا ہے؟ یہ رنگ الگ ہے کہ میں جس سے بولتا تھا جو میری ضرورتیں پورا کرتا وہ رحمان و رحیم، لیکن کوئی قہار و جبار بھی وہی ہے۔ وہ رنگ دیکھا تو کام جاتا ہے اور یہ رنگ دیکھا تو اپناپن اور محبت آ جاتی ہے۔ بارے اللہ تو میرا اپنا ہے، میرے ساتھ ہے اور وہاں بھی ساتھ ہے جہاں کوئی نہیں۔ صحراؤں میں چلو تو خدا ہے۔ جو خدا کے نہیں ماننے والے وہ بھی جب پہلا سیٹلائٹ گیا اور پتہ نہیں چلا ٹریسلیس ہو گیا، رشیا کا سیٹلائٹ تھا، سپر پاور تھا، تو جس وقت محبت الہاد تھا خدا کو بھی نہیں مانتے تھے، تو مذہب کہاں اور مسلک کہاں، تو خدا ہی کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن جس وقت غائب ہوا تو پوری قوم مل کے بولتی ہوگا اے خدا انہیں بچا لے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ کوئی کسی کو مانتا تو ضرور ہے کہ جس کے قبضے میں زمین ہے تو اسی کے قبضے میں آسمان ہے، جس کے قبضے میں آسمان ہے اسی کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ تو ہم نہیں جا سکتے بچانے کو،
لیکن کوئی جا سکتا کوئی ہے جو جس کی قدرت کے جس کی دسترس میں سب کچھ ہے، وہ یہاں بھی بچا سکتا ہے وہاں بھی بچا سکتا ہے۔ تو اللہ نے خود فرما دیا کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو قرآن پڑھو، اور قرآن جیسا بولتا ہے ویسے عمل کرنے کی کوشش کرو، پہچان لو۔ تو شادی کر لیا تو شادی کرنے میں صرف دیکھ رہے سامنے والے کو، دلہن کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، پنڈال کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن مومن یہ نہیں دیکھتا ہے۔ مومن دیکھتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا فرمایا۔ اگر یہ اگر حسین ہے، بیوی حسین ہے، دلہن اچھی ہے، تو بنانے والا کتنا حسین ہوگا۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ جمال والا ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو جس نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہے وہ حسن و جمال والی، اس کے حسن و جمال کو دیکھو۔ پانی سمندر میں جمال ہے، آسمان میں جمال ہے، چاند اور سورج میں جمال ہے، زمین میں رہنے والے جو جمال ہے۔ لیکن اے لوگوں سنو، سب سے زیادہ کوئی حسین و جمیل اللہ نے کسی کو پیدا فرمایا تو وہ کون ہے؟ ایک بات سماعت فرما لیجیے، حضرت امام اعظم کے شاگرد حضرت ابو یوسف علیہ رحمت و رضوان، خلیفہ وقت کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچتا ہے، ایک عورت پہنچتی اور اس نے پوچھا کہ اے خلیفہ وقت، میرے ساتھ میرے شوہر نے ایک معاملہ کر دیا۔ کوئی اکثر بہت سے لوگ شوہر ایسے ہوتے ہیں جن دماغ پھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا ہے کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی تو تم کو طلاق ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کون سی بات ہوگی؟ اب کوئی آدمی کیسے خوبصورت اپنے سے خود سے ہو سکتا ہے؟ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی تو تجھ کو طلاق۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کہا کہ اب یہ بتائیے میرے میاں نے تو ایسا کہہ دیا، دماغ پھر گیا تو اس کا کیا علاج؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بتائیے مجھے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب سارے علماء بیٹھے تھے وہاں پہ، سب سے پوچھا کہ ہاں طلاق تو ہو گئی۔ امام ابو یوسف حضرت امام اعظم کے شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے سب سے پوچھا بھائی سب بول رہے حضور آپ کیوں نہیں بول رہے؟ خلیفہ وقت نے کہا سب نے اپنی اپنی رائے، اپنا اپنا موقف اور مسلک رکھ دیا، بتا دیا کہ طلاق ہو جائے گی، آپ کی کیا رائے ہے اس میں حضرت بتائیے۔ انہوں نے کہا سنو، اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ پوچھا کیوں نہیں طلاق ہوئی، کیا دلیل ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، میرے پاس جو دلیل ہے وہ قرآن سے ہے۔ تو کہا کون سی آیت؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے حسین صورت میں پیدا فرمایا۔ حسین نہیں فرمایا بلکہ احسن فرمایا ہے، سب سے حسین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے شاعر جو کبھی محبوبہ کی آنکھ میں بولتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے، کبھی لب و رخسار کی بات کرتا ہے، تو کبھی زلفوں کی بات کرتا ہے، زلفوں کو کہتا رات ہے، چہرے کو بولتا ہے دن ہے۔ تو یہ چلتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ خود فرما رہا ہے اتنے حسین میں نے پیدا کی ہے، اس کی آنکھیں حسین ہیں، اس کا چہرہ حسین ہے۔ لیکن یہ آپ رکھیے گا، یہ حسن اسی وقت بچے گا جب اللہ اس کے رسول کے کہے پہ چلیے گا۔ کیوں؟ اس لیے جو کافرین مشرکین ہوں گے اللہ محفوظ رکھے، وہ چہرے کے بل کل قیامت سے چلیں گے۔ تو چہرے کے بل جب چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے چہرہ برباد ہو جائے گا۔ اگر اس کو بچانا ہے، اس چہرے کو جو چہرے مصطفیٰ کی طرح ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس چہرے کی حفاظت کرنی ہے تو قدم مصطفیٰ کو تلاش کرنا ہے۔ کہاں کہاں نبی کے اس کی سنتیں ہیں، اس طریقے پہ چلو گے چہرہ بچتا چلا جائے گا، چہرہ معزز و مکرم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے سب سے حسین کس کو بنایا؟ چاند سورت کو بھی بنایا ہے، پہاڑوں کو بھی بنایا، آبشاروں کو بنایا، ساری چیزیں بنائی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا، یہ نہیں فرما رہا کہ آسمان اور چاند اور سورج اور ستاروں اور تمام کو سب سے حسین بنایا تو کہا کہ انسان کو، ہم نے انسان کو سب سے حسین صورت عطا فرمائی۔ تو آپ سوچئے کہ ایک حسین صورت مرد کی شکل میں، ایک حسین صورت عورت کی شکل میں، لڑکی کی شکل میں،
دونوں اس کی اپنی صورتوں سے سکون پاتے ہیں۔ یہ انتظام کس نے کیا؟ یہ اللہ نے انتظام فرمایا۔ یہ حسن کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سنو کیا بات ہے، ہم صرف مزے کرتے ہیں اٹھ جاتے ہیں۔ ابھی پوچھیں گے کوئی آدمی حضرت کیسی تقریر کیا تو کچھ بہت اچھی تقریر کیا، تو بھائی چائے بھی پیو تو اچھی لگتی ہے، فائدہ کیا؟ کھایا بھی تو بھی لگا ہاں اچھا کھایا، کیا فائدہ؟ سب کچھ لے کے اٹھو تو میرا بھی، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان جو بدل کے جو دن اور رات ہوتے ہیں، فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو آسمان اور زمین میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، آسمانوں میں اور زمین میں جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لِآیَةٍ، اس میں ضرور اللہ کی نشانی ہے، مگر کس کے لیے ہے؟ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی والے ہیں۔ زمین کی جتنی چیزیں ہیں اللہ کے لیے نشانی ہے، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ فرما رہا آسمان و زمین میں جو چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی سب میں کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ زمین تو سمجھ میں آتی ہے بات، میں آپ سے زمین تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی زمین ہماری دسترس میں، ہم یہاں رہے امریکہ بھی جا سکتے ہیں، پیسہ جمع کریں گے تو اٹلانٹک بھی جا سکتے ہیں، تمام دنیا میں ہر جگہ ہم جا سکتے ہیں، سمندر ہو، صحرا ہو، جنگل ہو، بری بحری تمام جگہوں پہ ہم جا سکتے ہیں۔ آسمان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا تو ہمارا تعلق آسمان سے کہا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں بھی جو نشانیاں ہیں اس میں اللہ کی جو آسمانوں میں ہے، اللہ نے جو آسمان میں پیدا فرمایا وہ کس کے لیے نشانی ہے؟ متقیوں کے لیے نشانی ہے۔ تو یہ اللہ آسمان میں جو ہے وہ ہم کہاں ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہماری دسترس میں اگر جو چیز ہے وہی تو ہمارے لیے نشانی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی دسترس میں آسمان بھی ہوگا، کیوں؟ قرآن فرما رہا یہ کون لوگ؟ اللہ جس کو وہاں ایکسس دے گا ایکسس کر سکتے ہیں، ایکسس نہیں ملا نہیں کر سکتے۔ تو آپ لوگ کے لیے اگر کبھی بھی آپ جائیے گا، کمپیوٹر جانتے ہیں تھوڑا بہت، جو لڑکے تو جانتے ہی ہیں، تب اگر کوئی ایسا غلط کمانڈ دے دیا، کہیں غلط جگہ گھسنے کی کوشش کیا تو لکھا جائے گا ایکسس ڈینائیڈ، آپ کو پرمیشن نہیں ہے، یہاں پر داخلہ ممنوع ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آسمانوں میں بھی دسترس ہوگی، ان کے لیے ایکسس ڈینائیڈ نہیں ہوگا، ایکسس ایکسپٹڈ ہو جائے گا، پرمیٹڈ ہو جائے گا، ان کو پرمیشن مل سکتا ہے کہ آپ آسمان میں بھی ایکسس کر سکتے ہیں، زمین میں بھی ایکسس کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یہاں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، آسمانوں میں بھی نشانی ہے۔ تو یہ ہر چیز میں اللہ نے نشانی رکھی ہے۔ تو اگر بیوی ملی تو کیا دیکھیں گے آپ؟ اس کا پالنہار کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو لوگوں، جو تمہارا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ آپ کھا تو سکتے ہیں لیکن پچا نہیں سکتے، اور اگر پچ گیا اس سے خون نہیں بنا سکتے، خون بن گیا اس سے پروٹین اور تمام وٹامن نہیں بنا سکتے، اور اگر وہ بن گیا تو پھر آنکھوں کو، باڈی کے تمام حصوں کو کیسے سپلائی کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے آپ، لیکن کوئی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک لقمے سے تمام بدن کی چیزوں کو پہنچا رہا ہے۔ کبھی اسی لیے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کبھی آنکھ کھول کر کے رب کے جلووں کو دیکھو، کبھی آنکھ بند کر کے دیکھو۔ کون؟ ربوبیت دیکھنی ہے اپنی، تم اپنے پالنہار کے جلووں کو دیکھنا۔ ہم پالنہار کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جلووں کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ دل کون دھڑکا رہا؟ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھوں سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے؟ ان لہو کی دوڑنے کو کون دوڑا رہا ہے؟ پلس بتاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہاں وہ جانا ڈاکٹر نے اتنا پلس رہے گا تو ٹھیک ہے۔ دل کی دھڑکن کہاں کا کتنا ساؤنڈ رہے گا تو مطلب یہ ہے کہ یہ والا جام ہو گیا، یہ والا چل رہا ہے۔ ہارٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟
تو دل کون دھڑکا رہا ہے؟ دل دھڑکتا ہے تو خون پہنچتا ہے، الگ الگ حصے ہیں، کہیں سے خون کا فلٹریشن ہو رہا ہے، کہیں سے شوگر بن رہا ہے، کہیں سے پروٹین بن رہا ہے، کہیں سے وٹامن بن رہا ہے۔ یا اللہ یہ بناتا کیسے ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ کیسے بن رہا ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ جو بنانے والا ہے، جو ہمارے اندر ہم کو پالنے والا ہے، وہ ہم نہیں ہے، وہی اسی کو ہم خدا بولتے ہیں، اسی کو اللہ بولتے ہیں۔ تو بزرگان دین ان کو کبھی اللہ کے جلووں کو دیکھنا تو آنکھیں کھولتے ہیں اور کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو آنکھوں کو الٹی چال نہیں چلتے، یہ تو قرآنی چال ہے، یہ طریقہ تو قرآنی ہے کہ تم آسمانوں کو دیکھ رہے ہو، زمین کو دیکھ رہے ہو، سمندر کو دیکھ رہے ہو، ارے خدا کو کے جلووں کو اپنے اندر کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ خدا مجھ سے دور نہیں، کیوں؟ یہ کہ خدا ہمارے درمیان، ہم اپنی قدرتوں کے جلوے ہر وقت، ہر ساتھ، ہر سیکنڈ وہ جلوے دکھا رہا ہے، اسی جلووں کے صدقے میں ہم زندہ ہیں۔ ارے یہ تو حکم ہوتا رب کا کہ رہو، اس کا حکم تو رہے، حکم تو گئے، حکم ہوا تو شادی، اور شادی ہو گئی، حکم ہوا تو اولاد۔ تو یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ جو مومن وہ ہوتا ہے جو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے باطن کو دیکھتا ہے۔ اگر تم صرف ظاہر کو دیکھو تو یہ تو کافی مشکل بھی کرتے، ظاہر کو دیکھ رہے، باطن کیا ہے وہ دیکھو۔ تو باطن میں مومن وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے دکھایا ہے کہ لوگوں تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، تم چل پھر رہے ہو کیسے، باقی کیسے ہو، تمہارا ایگزسٹنس کیسے ہے، تو وہ کون ہے؟ کوئی پال رہا ہے تمہیں، اور سب کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ بھی دیکھو کہ ان تمام کو کس نے پیدا کیا؟ وہ اتنا بڑا خالق ہے کہ اس نے ایک ذات کو پیدا کیا، اور اس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پیدا فرمایا۔ تم سب کو پیدا کیا، اس کو بھی پیدا فرمایا، پھر ان کے جوڑے کو پیدا فرمایا۔ یہ اپنی شفقتوں کا، محبتوں کا اور اپنی رحمتوں کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں تمہاری ضرورتوں کو محسوس کرتا ہوں۔ تمہارے جوڑے پیدا فرمائے ہیں ہم نے، آدم کے جوڑے پیدا کیے تو سب کے جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ خلق منہا زوجہا، اس ذات سے ان کے جوڑے پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان سے بہت سے مرد پیدا کیے، بہت سی عورتیں ہیں ان کو بھی پیدا کیا اور زمین میں منتشر کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خالقیت کا اظہار فرما رہا ہے کہ تم دیکھو، اگر باہر دیکھو تو بھی اللہ کے جلوے ہیں، اپنے اندر دیکھو تو بھی جلوے ہیں۔ تو اگر کوئی دولہا بیٹھا ہے تو یہ سمجھ لے کہ ایک ذات اس کی بھی ہے، اب وہ اللہ جانے کہ اس ایک ذات سے کتنی ذات ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ کی قدرت سے اتنے لوگ ہو گئے، تو اب اللہ کی قدرت کا اظہار کسی کے وجود میں ہو، کوئی کنوارا رہے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر وہ غور کرے کہ خدا کی قدرت کیسی ہے، ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کبھی ادھر پھینکا کے ادھر پھینک دیا، لیکن اس کو زمین میں دفن کر دیا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کے پانی ڈالنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، جا رہے تھے صحرا میں، انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا درخت ہے اور ایک بزرگ ٹائپ کے آدمی ہیں اور نیچے کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ارے میاں کیا کریں، بیج یہاں پر ایک تھی، وہ بیج کو میں نے یہیں پر دبا کے رکھا تھا، اب ہم کھوجنے مل ہی نہیں رہا، کہاں چلا مل نہیں رہا۔ بولے حضور یہی بیج تو جو دفن کیا تھا، دبا کے رکھا تھا، یہی پیڑ کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، پیڑ کی شکل میں یہی تو ظاہر ہو رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کی قدرت کا اظہار کیسے ہوگا جب تم نہیں سمجھ سکتے، تم اکیلے ہو۔ آج اللہ کی جتنی مرضی ہوگی، ایک وجود سے کتنے وجود ہوں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ طے فرمائے گا۔ تو مومن اپنے وجود میں، اپنی بیوی کے وجود میں، بیوی اپنے شوہر کے وجود میں خدا کے قدرت کے جلووں کو دیکھے،
یہ ایمان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس سے ان کا جوڑا پیدا کیا, پھر بہت سے مرد پیدا کیے, بہت سی عورتیں پیدا فرمائی اور ان کو منتشر فرما دیا. بس منہم رجالا کثیرا ونساء. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور اللہ سے ڈرو, اس کا تقوی اختیار کرو. دیکھیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے, کتنا بڑا رب. اگر آپ سانس لے رہے ہیں, اللہ محفوظ رکھے, سانس کی نلی اور کھانے کی نلی ایک دم برابر ہے, ساتھ ساتھ کرنا. خدا نہ خاص ادھر سے ادھر کوئی کھانا چلا جائے تو نبی مر جاتا ہے فوراً. دونوں کا باقی دونوں چیزیں باقی رہتی ہے. وہ یہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما. اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو, سوال کرتے ہو. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی ڈیولپ کر دی ہے, آپ کا فیملی ڈیولپ کر دی ہے, آپ کی ایک کا خاندان بن رہا ہے. تو خاندان وہ ہوتا ہے جو کوآپریٹو ہوتا ہے, بھائی بھائی کا معاون ہوتا ہے, بھائی بھائی سے تعاون طلب کرتا ہے, مدد طلب کرتا ہے, سوال کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں, کوآپریشن لیتا ہے, اس سے کچھ مانگتا ہے. تو جب سماج بنے گا, فیملی بنے گی, اور تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے, تو اللہ فرما رہا ہے کہ سنو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اللہ کے ذریعے سے جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. سوال کرنا منع نہیں, قرآن میں بہت جگہ ہے سوال کرنا, مانگنا, یہ سب منع نہیں ہے. تو سوال کرتے ہو دوسرے ایک دوسرے سے, مانگتے ہو اللہ کے ذریعے سے, تو اس اللہ سے ڈرو. تو آپ ایک دوسرے سے مانگتے نہیں, ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ کیجیے, ایسی فیملی آپ ڈیولپ کیجیے کہ جس میں ایک دوسرے کے کوآپریشن کا طریقہ ہو. بھائی آپ اس کی مدد کریں, وہ ان سے مدد کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابی کی شادی ہوتی ہے, حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی شادی کا مسئلہ ہوا. سب لوگوں کے درمیان یہ بات پھیل گئی کہ سرکار اپنی صاحبزادی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی منصوب کی تلاش ہے, رشتے کی تلاش ہے. تو بہت ساری منصوبیں آئی. ایک منصوب وہ بھی آئی جس کو سرکار نے قبول بھی فرمایا. صدیق اکبر نے کہا, حضرت عمر فاروق نے کہا, یا علی تم نہیں گئے ابھی تک, سرکار تلاش فرما رہے, تو عرضی پیش کرو. اب قبول کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے. حضرت علی تو حضرت سرکار کی بارگاہ میں پہنچے, اب خاموش ہے. کیا ہے علی, کیا بات ہے؟ اب خاموش ہے. سرکار مسکرانے لگے. سرکار نے پوچھا, علی کیا تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے سر جھکا دیا, یعنی کہ حامی بھر لی. تو سرکار نے ایک سوال کیا. پہلا سوال ہے, یہ ذرا توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. پہلا سوال جو کیا ہے, سرکار سب جانتے ہیں علی کے پاس کیا ہے, فاطمہ کے پاس کیا ہے. فاطمہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت آپ کی شہزادی ہے, تو حضرت علی آپ ہی کے گودوں کے پروردہ ہے. تو حضرت علی سے پوچھا, علی مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ دیکھیے سب چیز کی گفتگو ہو جاتی, مہر کی گفتگو نہیں ہوتی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گفتگو شروع فرمائی, پہلا سوال مہر دینے کے لیے کیا ہے, ہم لوگ اس کو کنارے رکھ دیتے ہیں. نبی نے پہلے اس کو کہا, کیا ہے بتاؤ, جان تو رہے تو سب سرکار سے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ علی کے پاس کیا ہے؟ جو دیے جو ہے وہ سب آپ کا ہے. تو آپ جانے, سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ, میں نے تم کو زرہ دی تھی, جنگی لباس. مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے, علی کے پاس کچھ ہو نہ ہو, جنگی لباس تھا. آپ اس سمجھ میں بات نہیں سمجھ میں. مسلمان کے پاس سب کچھ رہتا ہے, ایک تو ڈنڈا نہیں رہتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, کچھ تھا نہ تھا, 6 تلواریں تھی, زرہ تھی, تمہارے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہے.
اب بولیں گے بہت زور سے ہم نبی کے ماننے والے ہیں، طریقہ تمہارا غلط ہے، اس طریقے سے سیکھو۔ تو حضرت علی سے کہا میں نے زنا دی تھی، وہ ہے تمہارے پاس؟ کہا ہاں یا رسول اللہ وہ تو ہے۔ کیوں؟ حضرت علی کو یہ بات بہت پسند تھی کہ اللہ کی راہ میں لڑے، جب اللہ کے رضی اللہ اس کے رسول بلائیں تو ہم جائیں۔ تو حضرت علی سے کہا ٹھیک ہے وہ اس کو بیچ کر کے آؤ، جاؤ فروخت کرو۔ اب اٹھے باہر نکلے، صدیق اکبر نے روکا، حضرت عمر فاروق نے روکا، کیا بات ہے علی؟ سرکار نے کیا جواب دیا؟ ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ ایکسپٹ تو نہیں کیا، لیکن بولے کیا کہا؟ کہا یہ کہ سرکار نے بس اتنی سی بات کہی ہے کہ علی مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا ارے علی اتنے معصوم ہو، یہی تو ایکسپٹنس ہے تمہارا۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے ایکسپٹ کر لیا ہے، جب ایکسپٹ کریں گے تبھی تو مہر کی بات ہوگی۔ لیکن نوجوانوں کو بھی باحیا ہونا چاہیے۔ حضرت علی کا طریقہ یہی ہے، وہ ایسے سچویشن میں دماغ اڑ جاتا ہے۔ تو حضرت علی بھی ہے لیکن وہ تھوڑا ایسی سچویشن ہے کہ شرم و حیا بھی ہے، اور زبان سمجھ وہ ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ سمجھ میں بات پورے طور پہ نہیں آ رہی ہے۔ وہ حضرت علی کے فرماتے کہ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی کیس ایسا نہیں آیا کہ میرے سامنے پیش کیا گیا ہو اور میں نے فوراً فیصلہ کر دیا۔ وہ حضرت علی کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سچویشن میں جب کوئی لڑکا یا لڑکی رہتے تو ان کا بھی دماغ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی سچویشن کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو ہاؤ ٹو ہینڈل یہ مسئلہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کو کہا صدیق اکبر نے کہ علی یہی تو قبولیت کی دلیل ہے۔ تو حضرت علی کو مبارکباد دینے لگے، سب آئے جتنے بھی صحابہ تھے وہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ علی یہ زرہ ہاتھ میں لیے ہوئے کیوں آ رہے آپ؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ فرمایا کہ یہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے بیچ کر کے فروخت کر کے آ جاؤ۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر حکم تھا ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ غور سے سنیے گا، حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو بیچنا ہے، سرکار نے فرمایا تو عثمان غنی نے کہا میں خریدوں گا، تو میرے ہاتھوں بیچو۔ کہا کتنے میں بیچنا ہے؟ انہوں نے دام بتایا، کہا حضرت عثمان غنی نے کہا اتنے میں نہیں، بڑھا کے دام، اتنے میں ہم خریدیں۔ انہوں نے کہا چلیے اتنے میں خرید لیجیے آپ۔ تو دام بڑھا کے دیا تھا، اچھا خاصا پیسہ ہو گیا۔ وہ آپ نے لیا اور لے کر کے آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ پیش کر دیا۔ جتنا پیسہ تھا، دینار و درہم، سونا چاندی جو تھا سب لا کے پیش کر دیا۔ آقا نے قبول فرمایا۔ اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی نے وہ جو زرہ تھی وہ لا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور یہ نذرانہ۔ اب اگر ایک بات میں آپ سے ایک عرض کروں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر عثمان غنی کہتے علی تمہارے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں، حضرت علی نے فقیری کی زندگی گزاری، وہ کہہ دیتے علی تمہارے پاس کیا ہے، آؤ میں مدد کر دیتا ہوں۔ ابھی کے دور میں یہی تو ماحول ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، اگر بھائی ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بولے گا دیکھیے پریشان تھا بیچارہ، تو بیٹھ بیٹھ کے یہ بولے ہم نے اس کی مدد کر دی، بولے کتنا لگا؟ 2 لاکھ روپیہ، اچھا ٹھیک ہے لے لو، جب ہوگا دینا۔ دے تو دیا، لیکن یہاں بول بول کے آپ نے جو ہے اپنا سارا اجر و ثواب ختم کر دیا۔ یہ طریقہ ہے۔ 2 باتیں اس میں ہو جائیں، ایک تو یہ ہے اپنی بڑائی بیان کرنا، دوسرا اس کی تذلیل کرنا، اس کی اوقات اتنی، یہ تو ہم نے کیا تھا۔ تو آپ نے اس کی جو آپ کو عزت بچانی تھی وہ بھی نہیں بچی، وہ بھی بازار میں لا کے رکھ دیا آپ نے۔ آپ نے مدد تو کی لیکن اس کی عزت اور اس کا وقار، اس کی غیرت جو تھی اس کو پامال کر دیا۔ عثمان غنی نے دونوں باتیں بتائی ہیں، ان کی مدد بھی کر دی، نبی کی بارگاہ میں وہ نذرانہ بھی پیش کر دیا، حضور یہ آپ کی بارگاہ۔ اگر ڈائریکٹ بول دے کہ چلیے ٹھیک ہے کچھ بیچی ہوچی ہمیں ضرورت نہیں، ہم ہے نا، تو بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اور یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بارگاہ میں یا علی کی بارگاہ میں یہ بات اچھی نہیں ہے، حضرت عثمان غنی بھی جاتے ہیں۔ تو وہ مزاج کس کا دیا؟ نبی کا دیا ہوا تھا، لہذا اسی مزاج کے ساتھ کہ عزت بھی رہ جائے، غیرت بھی رہ جائے اور کام بھی نکل جائے۔ تو سوسائٹی میں ایسا کوآپریشن ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو ڈیولپ کیجیے، یہ چیز، یہ اسپرٹ ہونی چاہیے
کہ ایسا ماحول ہو، آپ کے دوست عزیز اقربا ایسے ہوں، اگر آپ ان کی مدد کریں تو پوشیدہ کریں تاکہ اس کی عزت بھی رہے، غیرت اور حمیت بھی باقی رہے، دونوں باتیں ہو جائے، اس کا کام بھی نکل جائے، اس کی عزت رہ جائے، یا وہ تو جتاتے پھریں گے، بیٹھ کے جتاتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت عثمان غنی نے دونوں چیزیں محفوظ رکھی، اور وہ پھر سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے مولا علی آئے، بولے یا رسول اللہ یہ نظر ہے، یہ جو چیزیں میں نے بیچی، حضرت علی نے کہا جو چیزیں ہیں یہ اس اتنے میں فروخت ہوئی ہے، لہذا یہ جتنا دینار و درہم ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی بارگاہ ہے۔ تو سرکار نے اس میں سے الگ الگ کیا، 400 سے 500 جو درہم ہے، حضرت بات کہتے ہیں کہ 448 ہے، تو میں نے جو کیلکولیشن کیا تھا اس کا آج جو دیکھا میں نے ابھی کے لحاظ سے اس کا کتنا پیسہ آتا ہے، جو حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب روزانہ چونکہ سلور کا جو چاندی کا ریٹ ہے روزانہ ویری کرتا ہے، آج دیکھا میں نے تو وہ تقریباً 60,000 آ رہا ہے، 60,000 انڈین روپیز کے حساب سے اس کا ویلو آ رہا ہے آج کے ڈیٹ میں۔ تو آج کے ڈیٹ میں وہ 60,000 ہے، ویلو اس کا آج بھی ہے، کل کے ڈیٹ میں اس کا ویلو بہت زیادہ تھا، اور بھی وہ ایسی فیملی حضرت علی جیسی شخصیت جن کے پاس پیسہ نہیں، ان کے لیے 60,000 ابھی کا انڈین روپے جو ہے، یا 400 سے 500 کا درہم جو ہے، اور کیا چاندی جو تھا وہ کتنا ویلو ہوگا اس کا۔ ہم لوگ سب کچھ رکھ لیتے، یہی نہیں رکھتے۔ سرکار نے یہ اللہ کا دے، یہ تم کو دینا ہے، مہر دے دینا ہے، رکھنا نہیں، دے دینا ہے، مطلب یہ کہ فوراً پیمنٹ۔ تو اب یہ کیا کہتے ہیں، فاطمہ زہرا کا مہر تھوڑا سا نہیں تھا، ایسا مت سمجھیے گا 5,000 10,000 روپے تھا، 20,000 روپے تھا، یہ میں آپ کو بتا رہے ہیں بھی کا کہ تقریباً 60,000 روپے پڑ رہا۔ تو مہر کی اہمیت ہے اس کی۔ تو آپ ایسا نہ کریں کہ جو آپ دوسری چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، کسی پنڈال میں رونا خرچ ہو جا رہا ہے، تمام چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے، یہ اس کا ویلو ہی نہیں دے رہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے یہ مہر کا حق ہے، اس کا بھی کہ ویلو ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کی، اس میں 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ ایک چیز اور جو جہیز کا مسئلہ تھا تو اس کا تو خیر ہے ہی ہے، مگر یہ بھی صحیح ہے کہ اسی پیسے سے سرکار نے وہ سامان خریدا تھا، سمجھا، اسی سے سامان خریدا تھا، حضرت علی کو دیا، لوگ پھر ولیمہ کھلایا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو دیا تو جہیز میں کیا دیا؟ سرکار نے جو جہیز میں دیا ہے وہ دنیا کی چیز چاہتے تو بہت کچھ دے سکتے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے انی اوتیتم مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے میرے ہاتھوں میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی۔ سبحان اللہ۔ کسی کو تھوڑا سا خزانہ ملا ہے تو سپر پاور ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پوری دنیا کا زمین کے خزانے کی کنجی دے دی، چاہتے تو سونے کا ڈھیر ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد سونے کا ہو جائے، لیکن سرکار کو خواہش ہی نہیں تھی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دینار و درہم کا مسئلہ نہیں تھا، اپنی بیٹی کو انہوں نے جو دیا ہے، حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سرکار نے کہ اے بیٹی، کیا تو اے فاطمہ تم کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم سیدہ نساء العالمین ہو؟ سبحان اللہ۔ ایسی جہیز کس کو دیا؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کو ایسا جہیز نہ کل کسی نے دیا، نہ آج دیا ہے، نہ کل دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اوقات چاہیے دینے والے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا تو سچا ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم تمام جہان کی اس عورتوں کی سردارہ ہو؟ یہ سرداری عطا فرمائی، یہ سرداری کس وجہ سے؟ تقوی و طہارت کی وجہ سے۔ یہ سرداری دین میں دین کی وجہ سے ہے، اور ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ خون مصطفیٰ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔
الفاطمہ تو بزغتم من نہیں، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا، کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ تو فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ کوئی پیسہ نہیں دیا، کوئی دینار و درہم نہیں دیا، لیکن وہ دیا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دین کے جبل شامخ تھی۔ دین ایسا عطا فرمایا ہے کہ آج ہر گھر میں بی بی فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے، حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے، اور فرمایا تمہارے شوہر، تم اس بات میں راضی نہیں ہو، تم سیدہ نساء العالمین ہو، سارے جہان کی عورتوں کی سردارہ ہو، اور تمہارے شوہر سید العرب ہو۔ حضرت خاتون جنت خاموش اسی لیے ایک رسم ہوتی تھی۔ دیکھیے آج کے گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ گھر میں لیٹرین بناتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کمرہ ہے، بیڈ روم ہے، بغل میں اٹیچ باتھ روم ہے، اٹیچ باتھ روم کا چل چکا ہے رواج۔ سرکار فرماتے ہیں ان الخلا، کہ جو لیٹرین ہوتا ہے وہ محضر الشیطان ہے، شیطان کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ اسی لیے جب وہاں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہے حدیث میں کہ اس کو جاؤ تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثات سے، یعنی خبیث مردوں سے، خبیث عورتوں، یعنی جو میل ہیں اور فیمیل ہیں، جس کا ترجمہ معلوم نے کہا شیطان اور چڑیل۔ اب شیطان کی جو فیمیل ہے اس کو چڑیل کہیے جو کہہ لیجیے، لیکن عربی میں جو خبیث وہ خبائث، خبث والخبائث یعنی خبیثہ اور خبیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ وہ حاضر ہونے کی جگہ وہاں ہے، ان کے لیے وہ جگہ بنا دی گئی۔ تو سرکار کا کہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو آپ اٹیچ باتھ روم اس میں بھی حاضر ہوتے ہوں گے شیطان۔ فرمایا جاؤ تو پڑھ کے جاؤ تو ان کا تسلط تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ تو اب ہر گھر میں تقریباً اٹیچ باتھ روم کا رواج ہو گیا، ہر جو بیڈ روم ہے کم سے کم اس میں تو اٹیچ چاہیے، ورنہ ہر کمرے میں اٹیچ ہے۔ تو اب وہ آپ کے گھروں میں ایسا ہے کہ مکس ہو گیا، ادھر آپ کا گھر ہے ادھر اس کے شیطان کا، ادھر آپ کا گھر اس کے شیطان کا گھر۔ لیکن کبھی نیک لوگوں کو بلانے کی بھی ضرورت محسوس کی آپ کیا؟ اس پہ تو فتوے لگا۔ سرکار کی حدیث ہے کہ جب کوئی کسی کو صدقہ بھیجتا ہے تو نور کی ڈھال میں لے کے فرشتے جاتے ہیں اور قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں کہ اے فلاں ابن فلانا، فلاں کے بیٹے فلاں، یہ فلاں نے بھیجا ہے تم کو، سبحان اللہ، اور پھر قبر میں انڈیل لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور حدیثیں ہیں، تو اگر آپ ان کو یاد کیجیے گا وہ آپ کو یاد کریں، ہم ان کو ایصال ثواب سے یاد کریں گے، وہ ہمیں دعاؤں سے یاد کریں۔ اور کندوری وہ ہوتی ہے جہاں خاتون جنت کی فاتحہ ہوتی ہے، شادی میں یہ رسم رہی ہے، خاتون جنت کی فاتحہ ہوتی ہے، اور اس کو پاک عورتیں ہی کھاتی ہیں۔ اس لیے کہ سرکار کی ایک طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ تھا، حدیث میں ہے، صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی بات صحابہ کرام کو نبی کی بارگاہ میں بھیجنی ہوتی تھی، ایسی باتیں جو قبول ہو جائے، کہیں سے ایکسس نہیں ہو رہا ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں تو حضرت خاتون جنت آپ کی شہزادی کے ذریعے سے بھیجتے تھے، حضرت علی کے ذریعے سے یا آپ کی شہزادی کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے جب بات جاتی تھی تو بات رد نہیں ہوتی، نبی کی بارگاہ میں بات قبول ہو جاتی۔ جو نبی کی بارگاہ میں بات قبول ہوئی تو خدا کی بارگاہ میں بات قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس لیے خاتون جنت کی فاتحہ کدوری کی شکل میں ہوا کرتی تھی کہ لوگ ان کے ذریعے سے نبی کی بارگاہ میں اپنے بچوں کے جو نیا جوڑا ہے اس میں برکتوں کی دعاؤں کی عرضی پیش کرتے تھے۔ نئے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یا رسول اللہ، یا آپ کی امت ہے، ان کے لیے دعا کر دیجئے، آپ کی بیٹی کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں ہے اور آپ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ ہے۔ اب اپنے بچوں کی برکتوں کی دعائیں کرنی ہے نہیں کرنی ہے یہ آپ کے مسئلے، لیکن یہ طریقہ بزرگوں کا رہا ہے۔ تو وہ یہ احادیث کی روشنی میں وہ شخصیتیں جو نبی کی بارگاہ میں مقبول ترین ہے، کبھی رد نہیں ہوئی ان کی بات، تو
ان کے ذریعے سے لوگ پیش کرتے تھے. یہ طریقہ رہا ہے بزرگوں کا. تو شیطان میں تو کوئی رکاوٹ نہیں. ہم تو حرم شریف گئے, وہاں پر بھی بہت سارے لیٹرین بنے ہوئے ہے نا, لیکن جو نیک روحیں ہیں ان کے معاملات, ان کی توجہات کا کوئی طریقہ اب نہیں رہ گیا, سب کلوز کر دیا. تو یہ کلوز نہیں ہوا ہے, یہ ہم نے اور آپ نے بند کر دیا, لیکن یہ کلوز نہیں ہوا. جب بری چیزیں برائی کرتی ہے تو اچھی چیزیں اچھائی کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر کوئی کیچڑ لگا ہوا آ جائے تو بدبو پھیلتی ہے. آپ کبھی محسوس کیجیے گا گھر میں کبھی بدبو لگے گی, کبھی کبھی خوشبو لگے گی. تو خوشبو کون لے کے کون آتا ہے؟ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ خوشبو چل رہی ہے, خوشبو والا ایسا لگتا ہے کوئی آدمی ہے جو خوشبو سے معطر وہ چلا جا رہا ہے. تو کبھی خوشبودار کو بھی بلاؤ, بدبوداروں کو ہی کیوں بلا رہے؟ گھروں میں تو وہ جگہ بنا لیا آپ نے, لیکن ان کو بھی یاد کر لو جنہوں نے پورے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لگا دیا ہے اور گھر گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ پھیلا دیا ہے. ان کو بھی تو یاد کر لو. کبھی غوث پاک کو بھی تو یاد کر لو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کی خاطر قربان کر دیا اپنے آپ کو. امام حسین کو تو یاد کر لو, حضرت صدیق اکبر کو یاد کر لو, عمر فاروق کو یاد کر لو. ان کو بھی تو یاد کرو. صرف ایسے ہی بدبوداری کی مسئلے نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے, میں آخری بات آپ سے عرض کر کے رخصت چاہوں گا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اللہ سے ڈرو جو جس کے نام, جس کے ذریعے سے, جس کے وسیلے سے, جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو, سوال کرتے ہو. والارحام, اور جو رشتہ داریاں ہیں میرے بھائی, شادی میں رشتہ داری بنتی ہے تو یہ جو رشتہ داری بنے گی, شوہر ہوگا, شوہر کی بیوی ہوگی, پھر وہ ماں ہوں گی, باپ ہے, پھر ساس سسر ہے, سالہ سالی ہے, یہ رشتہ داری بنی. اور آپ کی رشتہ داری ہے کہ ماں باپ ہے, اب آپ باپ بننے والے یا ماں بننے والی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے اس جوڑے میں, تو آگے چل کے دادا بنتے ہیں, نانا بنتے ہیں. اس رشتہ داریوں کا, ارحام کا, رشتہ داریوں کا لحاظ کرنا ہے تمہیں. رشتہ داری بنانا بھی آسان مشکل ہے, لیکن اس سے زیادہ مشکل اس کو نبھانا ہے. تو بنانا یہ بھی دین میں داخل ہے, اس کو نبھانا یہ بھی دین میں داخل ہے. سرکار کی ایک حدیث سن لیجیے. سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا, رحم نے رشتہ داری ہے نا, مگر رحم کا اصل لفظ کون سا؟ رحم کہتے ہیں ماں کے اس شکم کو جس میں بچہ رہتا ہے, تو اس کو رشتہ داری بھی بولتے ہیں, ماں کے رحم بھی بولتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا جو رحم پیدا کیا گیا, عرش میں اس کو لٹکا دیا گیا, وہ معلق کیا گیا. اس نے دعا کی بارے الہا, جو میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اس کو قبول فرما لے. اللہ نے فرمایا بتاؤ کیا دعا ہے؟ کہا یا اللہ جو مجھے کاٹے, جو رشتہ داری کاٹے, یا اللہ تو بھی اس کو اپنی رحمتوں سے کاٹ دے. اے اللہ جو تجھے مجھے جوڑے, اے اللہ تو اس کو اپنی رحمتوں سے جوڑ دے. اب آپ سمجھ رہے ہیں دین کا مسئلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دین کس کو بولتے؟ جو اللہ اس کے رسول دے. تو اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. رشتہ داریوں کے بارے میں آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ صرف مذہب جو ہے مکہ, مدینہ, مسجد, مدرسہ تک ہے, ایسا غلط کنسپٹ تو میرے خیال سے ابھی نہیں ہے ایسے سماج میں. رشتہ داریاں نبھانا یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی. جو رشتہ داریاں نبھائے گا اللہ اپنی رحمتوں سے اس کو ملا لے گا, جو رشتہ داریاں کاٹے گا اللہ اپنی رحمتوں سے اس کو کاٹ دے گا. وہ رحم ہے. اللہ نے فرمایا والارحام, اور رشتہ داریاں تو بنا لی ہے, اب اس کو نبھاؤ گے, نبھانا بھی لازم ہے. اور یہ مت سمجھ لینا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم لوگوں کے اوپر نگہبان ہے. میاں سن لے کہ اللہ تم پہ نگہبان ہے, بیوی بھی سن لے کہ تم پہ اللہ نگہبان ہے. تم نے شوہر کے حق ادا کیے کہ نہیں, شوہر بیوی کے حق ادا کر رہا کہ نہیں, بیٹا باپ کا حق ادا کر رہا کہ نہیں, باپ بیٹے کا حق ادا کر رہا کہ نہیں. یہ حقوق آپ سمجھ رہے کہ صرف یہی طرح یہ سماجی مسئلہ ہے نہیں, یہ دین کا مسئلہ بھی ہے. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جو دین کے بھی مسئلے ہیں, سماجی بھی مسئلہ ہے. اللہ بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے جوڑے میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے, اور ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم
شادی کے اس مسئلے کو جتنا آسان سے آسان کر کے ادا کرے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس جوڑے میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور دین دنیا کی بہتری عطا فرمائے، خوشحال مستقبل عطا فرمائے، اچھی زندگی عطا فرمائے، دین دنیا کی بہتری اور خیر عطا فرمائے۔ باقر و دعوانا الحمدللہ۔